ایوریج کی زیادہ فکر ہے، اور ان کو زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آؤٹ ہو گئے شاید اگلا میچ نہیں ملے گا. بھائی پاکستان کی لیگ ہے، آپ پاکستان کے پلیئر ہو، آپ کو یہ میچ باہر نہیں بٹھا سکتے. انہوں نے آپ کو اتنا ہائیلی پے کیا ہوا، ایک دو میچوں سے وہ آپ کو باہر نہیں بٹھائیں گے. ہاں اگر 3-4 میچ فلاپ ہوتے ہیں، وہ ایک میچ ٹیسٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر آپ کا کم بیک کرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ سے کام لینا ہے. تو جب تک یہ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو یہ کرکٹ نہیں چینج ہو سکتی. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں تینوں میچز کے بعد انالیسس پوری ایک رپورٹ کے صورت میں لے کے آیا، اس میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میں بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی جو کرنٹ ہمارا جو اتنا بھی 2 سال کا جو ٹینیور گزرا ہے، خاص طور پہ وائٹ بال میں ڈفرنس کیا ہے کہ ہم وہ 350-400 اوڈی اے میں کر رہے ہیں، ہم وہی 250 270-80 کے درمیان کرکٹ کھیل رہے ہیں. T20 میں بھی وہ 250-250 کی کوشش کر رہے ہیں، ہم وہی 150 سے 170 کے درمیان کھیل رہے ہیں. اب جتنے بھی لوکل پلیئر ہیں پاکستانی، اب میں بات کریں تو سوشکیل کی اننگز تھی، 60 رنز کھیلے، 140 کا اسٹرائک ریٹ. 50 بڑا شاندار دکھنے میں نظر آیا ہمیں سائم ایوب کا، 130 کا اسٹرائک ریٹ. رضوان کی سینچری، 160 کا اسٹرائک ریٹ. یہ اور گوروں کی بات کریں، ٹم سیفرڈ کی بات کریں 212، ونس کی سینچری 225 کا اسٹرائک ریٹ. مچل آ رہا ہے ان کا 230 کا اسٹرائک ریٹ. فن ایلن ہے 238 کا اسٹرائک ریٹ. یہ جو ڈفرنس ہے ہمارا ایک بھی پلیئر اس کو میٹ نہیں کر پا رہا. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کا ایک بالکل کلیئر مائنڈ ہے ان کے کرکٹ بورڈ نے، اور ان کی جو جہاں پہ وہ لیگیں کھیلتے ہیں، جو یہ T20 کی ڈیمانڈ ہے آج کل کی جو کرکٹ ہے، وہ 200+ کا اسٹرائک ریٹ مانگتی ہے کرکٹ یہ والی، اور وہ اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہمارے پاکستانی پلیئر اس چیز کو نہیں بیٹ کر پا رہے، وہ 140 150 160 کے اسٹرائک ریٹ پہ رکے ہوئے ہیں. وہ جب تک یہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ چینج نہیں ہو سکتی. ہمارے دلوں میں ڈر یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یار ہم آؤٹ نہ ہو جائیں، ہم آؤٹ ہوں گے تو ہمارا اسٹرائک ریٹ بھی خراب ہوگا، ایوریج بھی خراب ہوگی، اور ایوریج کی زیادہ فکر ہے. ایوریج کی زیادہ فکر ہے، اور ان کو زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آؤٹ ہو گئے شاید اگلا میچ نہیں ملے گا. بھائی پاکستان کی لیگ ہے، آپ پاکستان کے پلیئر ہو، آپ کو یہ میچ باہر نہیں بٹھا سکتے. انہوں نے آپ کو اتنا ہائیلی پے کیا ہوا، ایک دو میچوں سے وہ آپ کو باہر نہیں بٹھائیں گے. ہاں اگر 3-4 میچ فلاپ ہوتے ہیں، وہ ایک میچ ٹیسٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر آپ کا کم بیک کرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ سے کام لینا ہے. تو جب تک یہ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو یہ کرکٹ نہیں چینج ہو سکتی پاکستان کی. جیسے کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی بولا تھا کہ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا، تو مورگل نے جب کپتانی لی تھی تو انہوں نے پوری کاؤنٹی کرکٹ کو کہہ دیا تھا کہ بھائی مجھے پہلے 6 اووروں میں اتنا سکور چاہیے، چاہے آپ کے 4 آؤٹ ہو جائیں 5 آؤٹ ہو جائیں. تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ میں جب کاؤنٹی کھیل رہا تھا تو 170 185 کر رہے تھے اس وقت. یہ بہت بڑا ٹوٹل ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک پوری گیم ہی ایک چینج کر دی. تو جب تک پاکستان کرکٹ بورڈ یا کوچز یہ نہیں چاہیں گے تو یہ پلیئرز میں کیسی یہ چیزیں آئیں گی؟ آپ نے جو پلیئر کے بات پہ بات کی، ابھی ینگسٹر میں کچھ تھوڑا بہت ڈفرنس نظر آ رہا ہے. جیسے محمد حارث کی بات کریں، چلے ٹرائی کرتا ہے، سکسیسفل نہیں ہوتا. سائم ایوب ٹرائی کرتا ہے، چلیں جو پریویس لڑکے تھے ان سے تو ذرا بہتر. یہ حسن نواز کی بات کر لیں، کامران غلام نے تھوڑی انٹینٹ شو کی. یہ ایک تو پلیئر کے اوپر انڈیویجول بھی کیپیسٹی میں آتی ہے چیز، آنس آتا ہے کہ وہ کرے. یہ بورڈ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ یہ میسج دے کہ بھائی آپ لیگ کر رہے ہیں، آپ میٹ اپ نہیں کر پا رہے، یہ آپ کا لوکل ایونٹ ہے، اسی کو آپ نے ٹرانسفارم کر کے پھر ریفلیکٹ کرنا ہے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر. یہ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے اس برانڈ کی کرکٹ کھیلنا. تو یہ آپ کو لگتا نہیں کوچز کا بھی پرابلم ہے، بورڈ کا بھی پرابلم ہے؟ دیکھیں بورڈ کا تو پرابلم بعد میں آتا ہے، پہلے جو ٹیم کے ساتھ کوچنگ سٹاف لگا ہوا ہے ان کا بہت بڑا پرابلم آتا ہے کہ وہ کیسے پلیئروں کو میسج کنوے کرتے ہیں. اور ان کو پلیئروں کو بھی اس طرح کا رسپانس دینا چاہیے کہ اگر سرکل میں 2 بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، اگر ہم 200 چیز کر رہے ہیں یا 150 چیز کر رہے ہیں، ہم نے اس مومنٹم کو گرنے نہیں دینا. جب تک آپ کے لوکل پلیئر اس مومنٹم کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کے فارنر پلیئر اتنا یوٹیلائز نہیں کریں گے. جیسے آپ نے بولا کہ فارنر پلیئر 200+ کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں، ہمارے لوکل پلیئر 150 160 پہ لگے اسی پہ ایوریج. ہاں جی. تو جب تک ہمارے لوکل پلیئر فرنٹ سے لیڈ نہیں کریں گے تو کسی بھی فرنچائز کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا اور وہ ٹیم کبھی بھی اچھے نوٹ پہ فنش نہیں کر پائے گی. بالکل. اور جس طرح ایک اور سٹیٹ بھی میں نے کل شیئر کیا تھا، اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ پی ایس ایل کے جو سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایوریج جو ہے وہ 40 ڈاٹ بال کھیل رہے ہیں. یہ دنیا میں کسی لیگ میں نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ ڈاٹ بال پی ایس ایل میں کھیلی جاتی ہیں. اور یہ بیٹنگ پیراڈائز ہے. کوئی ایسی کنڈیشن بھی آسٹریلیا والی یا نیوزی لینڈ والی نہیں ہے یا انگلینڈ کی سیمی کنڈیشن نہیں ہے
کہ آپ سے کھیلا نہیں جا رہا. یہ مائنڈ سیٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں جو 2 سال سے ابھی پرابلم نظر آ رہی ہے اسی کا ریفلیکشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر 40 بال ڈاٹ کھیلے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کرکٹ نیچے جا رہی ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, اگر آپ مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کب سے ڈاٹ بال شروع ہیں, 2-3 یہ سال اوور آل تمام پی ایس ایل کا یہ سٹیٹ ہے کہ ہائیسٹ نمبر آف ڈاٹ بال پی ایس ایل میں ہے. تو اگر تو یہ پاکستان کے جو سلیکٹرز ہیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے سینٹر کانٹریکٹ پلیئر ہیں وہ ظاہری سی بات ہے وہ فرانچائزوں نے پک کیے ہوئے ہیں, ان کو ایک کلیئر میسج دیں کہ بھائی آپ ڈاٹ بال کیوں کھیل رہے ہو. جب تک وہ ڈاٹ بال نہیں کھیلیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی کرکٹ کیسے امپروو ہوگی. جی تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بیٹسمینوں کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی ہم نے اس کو اچھی کرکٹ کھیلنی ہے. نہیں تو یہ بورڈ نے یہ جو اسٹرائک فورس عبدالرزاق کی سپرویژن میں بنایا اور چھکے مارنے سکھائے 50 لڑکوں کا وہ کیمپ تھا, تو اس حوالے سے بتائیے وہ کوئی بینیفیشل ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف وہ ایک دکھانے کے حد تک ہی تھا؟ دیکھیں چوکے چھکے تبھی لگتے ہیں نا جب آپ وکٹ پہ سٹے کریں. آپ 2-3 بال کھیلیں اور ایک چھکا مار کے آؤٹ ہو کے باہر آ جائیں تو اس چیز کا کیا فائدہ. اب پاکستان ٹیم میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جی ایک جو چھکا مارتا ہے وہ دوسری تیسری بال پہ باہر آ جاتا ہے. جب تک آپ ان کو وکٹ پہ کھڑا ہونا نہیں سکھائیں گے کہ بھائی جا کے 1-2 بال لے لو, سنگل ڈبل کر لو, اس کے بعد آپ چوکے چھکے مارو. اب جاتے تو کوئی چھکا نہیں کھائے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں, نہ لیگوں میں ماشاءاللہ اتنے پروفیشنل بالرز ہیں کہ وہ فارنر بالرز بھی ہیں ہمارے جو پاکستان کے جو کرنٹ بالر ہیں جیسے عامر ہے یا کوئی بھی ہمارا جو ایکسپیرینس بالر ہے وہ پہلی بال پہ تو نہیں چھکا کھائے گا. تو جب تک ہم لوگ وکٹ پہ کھڑے نہیں ہوں گے, اسٹرائک روٹیٹ نہیں کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے بال سے شروع ہو جائیں, 1 اوور لے لیں, وکٹ کو پڑھ لیں کہ بھائی وکٹ کیا بیہیویئر کر رہا ہے, پھر ایک اچھا میسج باہر ڈریسنگ روم کو جاتا ہے کہ بھائی وکٹ یہ ہے اور اس پہ ہم یہ ٹوٹل کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا اور اوپن اپ کریں ڈسکشن کو. تو یہ جو ایک تو کہا جاتا ہے, ہر کرکٹر سے میں نے انٹرویو کیا, بات کی, اس نے کہا جی ڈومیسٹک کھیلنا ضروری ہے, 4 ڈے کھیلیں گے تو آپ سالڈ ہوں گے. لیکن دوسرا ایک اسکول آف تھاٹ رمیز بھائی بھی لے کے آئے جو بچوں میں انہوں نے پی جی ایل کا کانسیپٹ لے کے آئے. انہوں نے کہا جی بچوں کو اسی ایج میں آپ پاور ہٹنگ بھی سکھائیں اور ان کو ماڈرن ڈے کرکٹ ایک برانڈ ہے اب T20 کرکٹ. تو آپ کس سائڈ پہ سمجھتے ہیں کون سا اسکول آف تھاٹ زیادہ بہتر ہے؟ اگر آج کل کی کرکٹ دیکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاور ہٹنگ کی طرف بھی جانا چاہیے. بھائی اگر ہمارے فرض کریں 60 پہ 5 آؤٹ ہوئے مڈل آرڈر جو کہ ابھی تک ٹیم کے پاس نہیں آ رہا, سیٹل ہی نہیں ہو پا رہا, کہ یار اگر 60 پہ 5 آؤٹ ہیں تو میں نے ٹیم کو کیسے نکال کے لے کے جانا ہے. جب تک وہ 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیلے گا تو وہ کبھی بھی وہ اس اوپر والی کرکٹ پہ جو پریشر اس پہ آئے گا نا وہ کبھی بھی ٹیم کو باہر نہیں نکال کے لے کے. پریشر کی بات تو میں ایگری کر گیا, اس کو ذرا کلیئر آپ بتائیں ہمیں, کیونکہ آپ نے ہر طرح کا فارمیٹ بھی کھیلا اور ہر طرح کے آپ سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. بچہ اگر شروع میں ہی پاور ہٹنگ کی طرف چل پڑے گا, T20 یا T10 کی طرف آ جائے گا, تو جو اس کی بیسکس ہیں, کچھ پلیئرز کا ماننا یہ ہے, 80% کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنی بیسک سے بھول جائے گا, اور پھر وہ جو آپ بات کریں وکٹ پہ کھڑا ہونا یہ نہیں اس کو آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کو بیسک ٹھیک کرے پھر اس طرف آئے, یا شروع سے ہی اس کو بھی ساتھ ڈیولپ کریں؟ نہیں, دیکھیں پہلے بیسکس انسان کی اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ اپنا گول اچیو کر پائے گا.